بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ معرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادت اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے اور نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر کی اس مجمل بات سے تشفیع نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا۔ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اس وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے۔
اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر پھر بآواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے ظاہر کا بلبلہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جانتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے ابو ذر نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظالم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔